قوم کی بیٹیوں کو کیا ہوا؟ آج ہماری بیٹیاں سگریٹ پیے گی، آج ہماری بیٹیاں حقہ پیے گی، آج ہماری بیٹیاں جنس پہنے گی، اور تمہاری مسلمانوں غیرت کہاں گئی؟ مسلمان ہونے کا تو لحاظ کرو، کلمہ پڑھنے کا تو لحاظ کرو۔ اللہ اکبر۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر جب بیوی کو 4 مکے مار سکتے ہو تو بے پردگی کی بنیاد پہ ان پہ سختی نہیں کر سکتے، ورنہ دیوسوں میں نام لکھ دیا جائے گا، دیوسوں میں نام لکھ دیا جائے گا۔ جس گھر کی عورت بے پردہ گھومے اور اس گھر کے مرد نہ روکے، آقا فرماتے وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے، اللہ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کے عمرہ قبول ہوتے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کل تک مسلمان بیٹیوں کے بارے میں کتنے باغیرت تھے۔ پڑوس میں بیٹی پلتی تھی، پڑوسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ بیٹی جوان ہو گئی یا بچی ہے۔ اور آج ہماری بچیوں کا کیا حال؟ میں یہ نہیں کہتا ہر گھر کا یہ حال ہے، یہ نہیں کہتا، لیکن کتنا دور جاؤ گے اسلام سے۔ آج کہتے ہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ جب تک ہماری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، کبھی کسی نے لے کر بھاگنے کی جرت نہیں کی، اس لیے کہ جب کسی نے دیکھا ہی نہیں تو پھر لے کر کے جانے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تو دیور کے ساتھ ہنسی مذاق ہے، آج تو بہنوئی کے ساتھ ہنسی مذاق ہے۔ آپ کے یہاں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر ہندوستان میں دیور بھاوج کے رشتے کو ہنسی مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، اکثر سالی بہنوئی کے رشتے کو دیور جو وہ مذاق کا رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بہنوئی اور سالی کا رشتہ مذاق کا رشتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہر رشتہ تقدس کا رشتہ ہے، ہمارے یہاں ہر رشتہ پرہیزگاری کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سن لو ہمارے یہاں پردے کا معیار کیا ہے۔ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، پھوپھی زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ فرض ہے، دیور سے بھی پردہ فرض ہے۔ اتنا پردہ تو ضرور کرنا ہوگا، کم سے کم قرآن نے جتنے پردے کی تعلیم دی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں گئی وہ فکر؟ اور جب رات رکھنا پردے کی چھٹی ہوگی تو پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اور اگر ہندوستان میں رہتے ہو، میں تو ہندوستان کے ہر بھارتی سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پردے سے کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنے مذہب کی تعلیم ہی دیکھ لو۔ عیسائی حضرت مریم کا پردہ دیکھ لے، عیسائی چلے سیدہ فاطمہ کو نہیں مانتے، حضرت مریم کو تو مانتے ہیں نا۔ مریم کا پردہ دیکھ لیں، حضرت مریم کو 2 مردوں کے سوا کسی تیسرے مرد نے نہیں دیکھا۔ ایک حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے، ایک حضرت یحییٰ جو ان کے بھانجے تھے۔ بھانجے اور خالو کے سوا 2 مردوں کے سوا، یہ میں بہت احتیاط کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، نہیں دیکھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، عیسائی دیکھے نا، حضرت مریم کو دیکھے۔ اگر ہندوستان کے ہندو دیکھنا چاہتے ہیں تو سیتا کا پردہ دیکھیں، سیتا کے پردے پہ توجہ کریں، وہ بھی ایک پردے میں رہنے والی عورت۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے پردہ موجود ہے۔ یہ قصہ کہاں تک سچ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جب سیتا کی تلاش میں رام نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کے جب سیتا تلاش کرنے کے لیے نکلے، کان کی بالیاں ملی، سیتا کے جو دیور تھے وہ پہچان نہ سکے بالیاں کس کی ہے، ہار ملا پہچان نہ سکے۔ بالآخر میں یہ قصہ کہہ رہا ہوں، کہاں تک کہنے والوں نے انصاف کیا ہے میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات آئیے تو عرض کر رہا ہوں۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا جب سیتا کا پازیب ملا تو رام کے بھائی نے کہا بھیا دیکھو یہ بھابھی کا پازیب ہے۔ ان سے پوچھا گیا کان کی بالیاں تم نے نہیں پہچانی، ہار تم نے نہیں پہچانا، پازیب تم نے کیسے پہچانا؟ تو رام کے بھائی کہتے ہیں بھیا میں نے بھابھی کے پیروں کے سوا ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں
نہیں دیکھا، اس لیے مجھے پتا نہیں کہ وہ کیسا زیور پہنتی تھی۔ یہ ہمارے ہندوستان کی داستان ہے۔ مطلب ہر مذہب میں پردہ ہے، جیسے ہر مذہب محبت کی تعلیم دیتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے، ویسے ہر مذہب نے جہاں بھی تھوڑی سی غیرت ہے وہاں پردے کی تعلیم ضرور ہے۔ یہ تو بے پردگی انگریز لے کر کے آئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ کیسی انگریزوں کی دشمنی ہے؟ انگریزوں کو تو بھگا دیا، اس کی تہذیب کے غلام کیوں بنے ہو؟ اگر سچی آزادی چاہتے ہو تو ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے نفرت ہے تو ان کے ننگے پن سے بھی نفرت کرو، ان کی بے پردگی کی تہذیب سے بھی نفرت کرو، اور ہندوستان کی تہذیب کو زندہ کرو جس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ میری مراد یہ، اس گنگا جمنی تہذیب سے مراد یہ جس میں محبت ہو، جس میں مروت ہو، جس میں عورت کا احترام ہو، جس میں عورت کا تقدس ہو، جس میں عورت کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا انداز ہو۔ جانتے